السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح آمین یا رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ۔ عزیزی بہنیں، اللہ رب العزت کا احسان کرم انعام ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس آیت کا مصداق بنایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ واقعی میں اس کے معنوں کے ساتھ اور اس کے عملی نمونے کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں قبول فرمائے کہ ہماری نیتیں بھی صحیح ہوں، ہمارے اندر اخلاص بھی ایسا ہو۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ، سمجھنے سوچنے سے زیادہ، پڑھنے پڑھانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی مایہ عطا فرمائے، اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو، اور اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے بے انتہا قبول فرمائے۔ تو الحمدللہ عزیز بہنیں، جس طرح ہم نے پچھلی کلاس میں پوشیدہ صدقہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کی فضیلت دیکھی کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں پوشیدہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ دائیں ہاتھ کو اس سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی ایسی پوشیدگی سے جس میں جو ہے تو سامنے والے کو یہ ہو کہ وہ اس انسان کو نہ دیکھے، نہ اس کی حیثیت کو دیکھے، نہ اس پر احسان جتائے، نہ اس سے جو تو کوئی شکریہ کی امید رکھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے صدقے کو بے انتہا قبول فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ پوشیدگی کا صدقہ یعنی خاموشی کے ساتھ دینا اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور غصے کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں یہ آیت حضرت ابو بکر اور صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جو ہم نے پچھلی آیت کو تلاوت کی ہے لاسٹ کلاس میں، تو بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاد کا موقع ہے، آپ جو ہے تو اللہ کے راستے میں کیا دینا چاہتے ہو، ہر کسی نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کا آدھا دیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا کا سارا، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ دیوار کی کیل تک جو ہے تو نہیں چھوڑی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے دیوار کی کیل بھی نہیں چھوڑی۔ ہوا یوں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سب کچھ جمع ہو گیا، اس کے بعد سبھی سے پوچھنے لگے آپ نے کیا لے کر آئے، آپ نے کیا لے کر آئے۔ تو پہلی بار آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شروعات کی، ترتیب بالکل الگ ہے۔ دیکھیے، حضرت عمر سے سوال کیا کہ عمر کیا لے کر آئے ہوں۔ حضرت ابو بکر سے سوال کیا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ بالکل چینج سوال ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ آج میں سبقت لے کے جاؤں گا، شاید میں جو تو مالی حالت میں بھی تھوڑے اسٹرانگ تھے حضرت ابو بکر سے، تو وہ سوچے کہ ابو بکر ہمیشہ سبقت لے کر جاتے ہیں، اس بار میں سبقت لے کر جاؤں گا اللہ کے راستے میں دینے میں۔ نیکیوں میں سابق الخیرات تھے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ان کے اندر جستجو، طلب اور لگن تھی۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آدھا لے کر آیا اور آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ کہا تو اسی وقت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا واللہ اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، بقیہ سب کچھ لے کر آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ دیوار کی کیل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، جو نیل ہوتی ہے، کیل ہوتی ہے، کیلا ہوتا ہے، اس کو تک گھر پر نہیں چھوڑا ہے، سارا کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے ابو بکر تیرے صدقے تک، تیری نیکی تک کبھی میں پہنچ نہیں پاؤں گا۔ ایسے رونے لگے کہ تمہارے صدقہ، تمہارا اخلاص، تمہارا دینا اللہ کو اتنا پسند، اللہ کے رسول کو اتنا پسند کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر پہنچے بھی نہیں ہیں، وحی کے ذریعے پتہ چل گیا ہے کہ ابو بکر اس وقت آ رہے ہیں، جو گھر کا سارا سامان لے کر آ رہے ہیں، گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کر آ رہے ہیں علاوہ اللہ اور اس کے رسول کو۔ سبحان اللہ۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس ایمان، یقین ایسا تھا کہ ہم ایک وقت کا کھاتے، ہمیں دوسرے ٹائم کی فکر ہوتی ہے کہ اب ہمیں نیکسٹ کوکنگ کیا کرنی ہے، لیکن ان کے پاس یہ ہوتا کہ ایک وقت کا ہوتا، حالانکہ ہمارے پاس اسٹاک پڑا ہوتا ہے، ڈھیر سارا اسٹاک پڑا ہوتا ہے، لیکن ہمیں نیکسٹ ٹائم کی یہ فکریں بھی ہوتی ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، ایک وقت کبھی مل جاتا ہے تو پھر کئی دنوں کے فاقے ہوا کرتے تھے۔ اس وقت بھی اتنا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور اتنا اللہ کے راستے میں دینے کا طلب، جستجو اور لگن تھی کہ جو کوئی سائل آتا تو خالی ہاتھ اسے نہیں لوٹاتے تھے، معاف کر دو نہیں بولتے تھے، کچھ نہ کچھ دے کر جو ہے تو آگے روانہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کھا رہے ہوتے اور ہاتھ میں ایک لقمہ بھی ہوتا تو وہ غریب کو کھلا دیتے، لیکن جو تو اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے قسم کا جو ہے تو صدقہ کیا کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر بتانا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے دکھانا چاہتے تھے امت کو کہ صدقے ایسے بھی دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے دیکھیے بڑی پیاری آیت ہے، دیکھیے لیس علیکم علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ سبحان اللہ، پیاری آیت ہے۔ انہیں ہدایت پر اللہ تعالیٰ کھڑا نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے ذمے نہیں ہے کہ کسی کو تو ہدایت دے سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت اللہ دیتے ہیں، یہدی من یشاء۔ اللہ جسے چاہتے ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ سبھی تو خرچ نہیں کر سکتے، اللہ جس کو توفیق دے۔ زیادہ مال ہو کر بھی بہت سارے بچا کے رکھتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی مال دولت ہے، ہر سال صدقہ خیرات کر کے حج بیت اللہ کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن زندگی میں ایک بار بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ توفیق بھی اللہ کی طرف سے، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم جو خرچ کرتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، تو تم جو خیر بھلائی کرتے ہو لانفسکم، تم اپنے لیے کرتے ہو، کسی دوسرے کے لیے نہیں کرتے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو صرف اللہ کی رضامندی کے طلب کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، اللہ اس کا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور وہ تمہارا حق اللہ تعالیٰ نہیں مارتا۔ اللہ تعالیٰ حق مارنے والوں میں سے نہیں ہے، تمہارا حق مارا نہیں جائے گا۔ اللہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، تم کیا نیکی کر رہے ہو، کیا بدی کر رہے ہو۔ اور کیا ہے کہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، ہے نا؟ غالباً سورہ جاسیہ کی آیت ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر نیکی کرتے ہو تو تم اپنی ذات کے لیے کرتے ہو، برائی کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو۔ اگر تم صدقہ دیتے ہو تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کا فائدہ ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل کے خلوص کو، تمہارے دینے کو، تمہاری قربانیوں کو دیکھتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ جانچتا ہے، اللہ تعالیٰ لیتا کبھی نہیں ہے۔ اللہ قربانی مانگتے، اللہ کبھی لیتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کہہ رہے ہیں آگے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہے۔ اب ہم صدقہ کن لوگوں کو دیں؟ کون اس کے جو ہے تو مستحق ہے؟ کون لوگ جو ہے تو اس صدقے کو لے سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جو غربا ہے۔ غربا کون ہے؟ دیکھیے، جو اللہ کے راہ میں روک دیے گئے ہیں، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے، نادان لوگ، ان کے بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگ ہیں جو چہرے سے نظر نہیں آتے، ان کے حالات بتاتے ہیں کہ وہ غریب ہے، وہ غربا ہے، اور جو زبان سے سوال نہیں کرتے، ان کا بدن، ان کی حالات، ان کی کنڈیشن، ان کی رہن سہن، ان کے گھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ مستحق ہے نا؟ زبان سے سوال نہیں کرتے، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلاتے، تو ان کے چہرے دیکھ کر خیافے سے انہیں پہچان لیں گا۔
ہے نا؟ جیسے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ نہیں ان کے چہرے پہ مسکنت ظاہر ہو رہی ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ تو تم جو کچھ مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے، اگر تمہیں دینے ہی ہے تو ایسے لوگوں کو دو جو سوال نہیں کرتے۔ آج پیشہ بن چکا ہے کہ صبح ہوتی ہے رمضان کے موقع سے لے کے ہر ٹائم آپ جا کر دیکھیے، آج پیشہ بنا لیا ہے لوگوں نے۔ اور آج ہم جیسے جیسے سفر کرتے ہیں اپنی کار وغیرہ میں، جب ہم کہیں ٹول وغیرہ پہ رکتے ہیں، کہاں پر ٹریفک ہے وہاں پر ہم رکتے ہیں، تو جو لوگ آتے ہیں وہاں بھی ان کو دیکھنے کے بعد جو پیسے مانگتے ہیں تو انہیں یہ آپ یہ کنسیڈر مت کیجئے کہ یہ جو ہے تو غریب ہے، کیونکہ یہ بڑے بڑے اسکیم چل رہے ہیں، ان کے پیچھے بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہے اور یہ ان کو روزی کے اوپر روزانہ رکھتے ہیں، یہ لوگ جو ان کے پیچھے ہوتی ہے تو بڑی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں ہوتی ہے، یہ صرف ان کو ایک دن کی روزی دیتے ہیں اور بقیہ جتنا دن بھر کا انکم آتا ہے یہ کسی اور جگہ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے اپنا پیسہ ہے، حلال کا ہے اور محنت کی کمائی ہے، تو ہم دینا بھی ہے تو صحیح جگہ پر ہمارا مصرف ہم دے اللہ کے راستے میں۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن خرچ کرتے ہیں، کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں؟ سرا وعلانیہ، کبھی تو پوشیدہ کرتے ہیں، کبھی دکھ جاتا ہے کسی کو دینے کے اوپر، فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا رکھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر اٹھا کے رکھا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کیا ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ کشمکش کی حالت میں ہوں گے، پلسرات کا میدان ہوگا اور اس وقت جو ہے تو انسان نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، اس وقت ان کے اوپر ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے کہ اللہ ہم نے تیرے راستے میں دے کر ہم نے تجھ سے بہترین سودا کیا تھا۔ جو اللہ سے سودا کرتا ہے وہ کبھی غم زدہ نہیں ہو سکتا، جو اللہ سے سودا کر سکتا ہے وہ کبھی 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 بھی اس کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ فقیر نہیں کرے گا، جو اللہ کو دے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ اور جو دنیا پہ صرف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں مبذرین کو پسند نہیں کرتا، اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، جو اپنی ذات پر اتنا خرچ کرتا ہے کہ وہ فقیری کی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے دیکھیے کہ مال خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر شیطان سب سے پہلے ہمارے دل پہ جو حملہ کرتا ہے وہ دکھاوے کا حملہ کرتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ لے کہ میں کیا دے رہی ہوں، میں کس طرف دے رہی ہوں، کوئی مجھے دیکھ لے۔ جہاں یہ چیز آئی وہاں سے اخلاص چلا جاتا ہے، جب اخلاص چلے گیا، عمل سے اخلاص چلے گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کو ہی دیکھتے ہیں۔ تو پھر جب کوئی انسان ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے، کل قیامت کے دن وہ جو ہے تو سخی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ کہیں گا کہ اللہ میں نے ایسی جگہ ایسی چیزیں صدقہ کی، اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرا صدقہ قبول نہیں ہے، کہیں گا باری تعالیٰ میں نے تو بہت خرچ کیا، میں نے یہ زمینیں دی، وہاں دی، مدارس کو دی، مساجد کو دی، یوں دیا، ایسے دیا ویسے دیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرا ہر جگہ دکھاوا تھا، تیرے لیے نیت کس کی تھی؟ دکھاوے کی تھی، مخلوق کے لیے تھی، اس لیے میں نے جو ہے تو اجر تو مخلوق سے لے، اگر میرے لیے اجر ہوتا تو میں جو ہے تو تجھے جیسے کہ ویسا اجر اٹھا کر تیرے لیے رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے؟ اخلاص اللہ عطا فرمائے، للہیت ہمیں عطا فرمائے۔ ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ علم سے زیادہ عمل، عمل سے زیادہ اخلاص، اور اخلاص سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں للہیت عطا فرمائے، آمین یا رب۔ اور اللہ ہمیں بھر بھر کے تیرے راستے میں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے راستے میں بھر بھر کے دینے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے حضرت ابو بکر، کوئی آپ کو بڑے کاموں کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہے، کم ہے زیادہ ہے، اخلاص کے ساتھ دے دے، یہ بڑے بڑے پہاڑ دینے سے آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نیت کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے اور آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کاش یہ ایک سونے کا پہاڑ ہوتا، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتی، آپ یقین جانے آپ نیت کر رہے ہیں صرف، اور آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عطا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ کو سونے کا بنا کر آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے تو لکھنے پر قادر ہے، اور اللہ کرتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک نیتوں کی جو ہے تو اہمیت ہے، اللہ کے نزدیک قیمت جو تو اخلاص کی ہے، اتنا یاد رکھیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم رشتہ داروں سے صلہ رحمی۔ اب بتا رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلمان صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ناپسند کرتے تھے،
اب جو مسلمان ہو گئے تھے، جو ان کے رہ گئے مسلمان ہونے سے، تو وہ مشرک تھے، کافر تھے، تو ان کے ساتھ مسلمان پسند نہیں کرتے تھے کہ اب یہ ایمان والے نہیں، ان کے ساتھ نیکی کیا کی جائے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں رخصت دی گئی ہے کہ تم اگر غیر مسلم بھی رشتہ دار آپ کے ہیں موجود، آپ ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنا ہے، آپ کو ان کو بھی صدقہ دینا ہے، ممکن ہے آپ کے صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ ان کے دل کا تعلیف کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرما دے، کیونکہ وہ حق میں آتے ہیں۔ صلہ رحمی کے زیادہ مستحق جو ہے تو کون آتے ہیں؟ پہلے جو ہے تو آپ جا کر کوئی جگہ نہیں دیکھیں گے، کوئی مساجد مقابر، کوئی جو ہے تو مدارس نہیں دیکھیں گے، سب سے پہلے آپ کے جو مستحق آتے ہیں وہ آپ کے رحم سے ہوتے ہیں۔ رحم، صلہ رحمی کا معنی جو رحم ہوتا ہے، رحم بنتا ہے ماں کا رحم جو ہوتا ہے، ماں کا پیٹ ہوتا ہے، اس میں کون ہوتی ہے؟ اولادیں ہوتی ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ صلہ رحمی کے مستحق کون ہوتا ہے؟ بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حق ہوتا ہے کس کا؟ عزیز رشتہ دار جو درجہ بدرجہ آتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے فقراؤں کا حق رکھا ہے، تو چاہے پھر وہ غیر مسلم ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اگر تمہارے رشتہ دار غیر مسلم بھی ہے تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماؤ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صدقہ صرف مسلمانوں کو دیا جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا ہر سائل کو، ہر مانگنے والے کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، آپ صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو کہا یہاں فرمایا تم جو نیکی کرو گے اپنے ہی لیے کرو گے، سبحان اللہ، جو برائی کا بیج بوؤں گے وہ اپنے ہی جو تو فصل اس کی کاٹوں گے۔ اور پھر فرمایا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایماندار کا ہر خرچ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتا ہے، اگرچہ وہ خود کھائے یا پیے، سبحان اللہ۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں جب تم نے مرضی مولا اور رضائے رب کے لیے دیا تو لینے والا خواہ کوئی ہو، کیسے ہی اعمال کرنے والا ہو، سبحان اللہ۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیا، چاہے پھر وہ زانی ہو، اب یہ حدیث اس کے آگے یہی ہو رہی ہے اسی لیے بیان کر رہی ہوں کہ چاہے پھر وہ کسی بھی قسم کے گناہ میں ملوث ہو، تو ہم گناہ گار کو نہیں دیکھیں گے، اس کے گناہ کو دیکھیں گے، بلکہ ہم صلہ رحمی سے نہیں رکیں گے۔ ہم کہیں گے کہ یہ میرے ریلیٹیو ہے لیکن یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ تو اللہ سے بہت دور ہے، ہم ان کو کیا ان کے ساتھ نیکی کرے؟ اللہ حکم دے رہے ہیں، وہ کیسے بھی اعمال رکھتا ہو، قبول کون کرنے والی ذات ہے؟ اللہ کی۔ آپ کے اخلاص کو دیکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ مطلب بھی بہت اچھا ہے، حاصل یہ ہے کہ نیک نیتی سے دینے والے کا اجر تو اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اب خواہ وہ مال کسی نیک کے ہاتھ لگے یا بد کے ہاتھ لگے، سبحان اللہ، مستحق کے یا غیر مستحق کے، آپ نے دے دیا، اب وہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے مستحق ہے بھی کہ نہیں ہے، آپ نے اپنے طور پر جو ہے تو سرچ کیا تھا کہ یہ مستحق ہے نہیں ہے، لیکن اگر وہ بد ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، ہر قسم کا ہے، لیکن اللہ آپ کی نیت صحیح ہے، اسے اپنے خضر اپنی نیک نیتی کا ثواب مل گیا، آپ نے دے دیا، آپ کو نیک نیتی کا ثواب مل گیا، جبکہ اس نے دیکھ بھال کر بھی غلطی کی ہوئی ہے تو ثواب ضائع نہیں جاتا۔ اسی لیے آیت کے آخر میں بدلہ ملنے کی بشارت دی گئی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے، ایک شخص نے جو تو ارادہ کیا کہ رات کو میں اٹھوں گا اور پوشیدہ سے صدقہ کروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو پوشیدہ سے صدقہ دیتا ہے کل قیامت کے دن نہ وہ غمگین ہوگا وہ، اور جو ہے تو اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آج رات میں اٹھوں گا اور ایسے شخص کو صدقہ دوں گا کہ مجھے پتہ بھی نہ چلے کہ وہ کون تھا، رات کے اندھیرے میں نکلے، پہلے تو ایسے لائٹنگ وغیرہ تو تھی نہیں کہ وہ اسٹریٹ لائٹس ہوتے تھے، کچھ نہیں، نکل گئے اور کسی کے ہاتھ میں صدقہ دے کر اور چپکے سے واپس ہو گئے۔ صبح پتہ چلا کہ کسی نے کہا کہ ایک بدکار عورت کو کسی نے صدقہ دیا، بات پتہ چل جاتی تھی، تو پھر وہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تیرے لیے حمد و ثنا ہے، تیرے لیے جو ہے تو میں نے دیا، تو میری نیت کو جانتا، پھر نیت کی کہ جانے دو میں کل پھر سے صدقہ کروں گا، پھر دوبارہ جو ہے تو کسی کو صدقہ کیا، تو پھر معلوم ہوا کہ وہ اس نے جو تو رات کو ایک مالدار ہی کو صدقہ دے دیا تھا، یعنی وہ صاحب استطاعت تھا، اس کو ضرورت نہیں تھی، لیکن اندھیرے میں جو دیا تھا وہ اس کو دے دیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے حمد ہے، میں اب خیر آج کی رات پھر سے صدقہ دوں گا۔ جب تیسرے دن صدقہ دیا تو پتہ چلا کہ وہ چوری کرنے والا جا رہا تھا، اور انہوں نے جو تو اسے روکا اور اسے ہاتھ میں صدقہ دے دیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعریف تو تیرے لیے ہے، پہلے جو عورت کو دیا تھا، فرسٹ ڈے جو دیا تھا وہ زانیہ عورت تھی، دوسرے دن جو دیا تو مالدار شخص تھا، تیسرے دن دیا چور کو دیا، ایک سے بڑھ کر ایک انسانوں کو دے دیا، تو خواب میں
انہوں نے دیکھا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مستند ہے، دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا ہے، سبحان اللہ، وہ شخص جس نے صدقہ دیا ہے، وہ جو صحابی ہی ہوں گے، تو کہہ رہا ہے فرشتہ کہ تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے، سبحان اللہ، مالدار کو دیا، چور کو دیا، زانی عورت کو دیا، شاید بدکار عورت مال پا کر اپنی حرام کاری سے رک جائے، اور شاید مالدار کو عبرت حاصل ہو، وہ اللہ کے راستے میں دینے والا بن جائے، صدقے کی عادت ڈال لے، شاید چور مال پا کر چوری سے باز آ جائے، سبحان اللہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سفید پوش ضرورت مند صدقے کا زیادہ مستحق ہے۔ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، جن کے چہرے، جن کے حالات بتاتے ہیں لیکن وہ زبان سے مانگتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا صدقہ ان مہاجرین کا حق ہے جو دنیاوی تعلقات کاٹ کر، ہجرتیں کر کے، وطن چھوڑ کر، کنبے قبیلے سے منہ موڑ کر اللہ کی رضامندی کے لیے پیغمبر کی خدمت میں آ گئے۔ جو مہاجر مکہ سے مدینہ ہجرت کیے تھے، انہوں نے اپنا مال، اولاد، بیوی، بچے، سب کچھ جنہوں نے قبول کیا ان کو ساتھ لیا، اور بقیہ سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ آج ہجرت ہمیں کس چیز سے کرنا ہے؟ گناہوں سے ہجرت کرنی ہے۔ صحابہ کی ہجرت کیسی تھی؟ مال، جان، زمینیں، گھر بار، اولاد، بیوی، بچے چھوڑنا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی سودا ہے؟ سبحان اللہ، جن کی معاش کا ایسا ذریعہ نہیں جو انہیں کافی ہو۔ مکہ سے مدینہ جب گئے تو بالکل انون سٹی تھا مدینہ پاک ان کے لیے۔ جب وہاں گئے تو ان کے پاس تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ صفہ ان کا جو ہے تو اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، سارا کچھ جو ہے تو صفہ چبوترے کے اوپر ہوا کرتا تھا، جو آج بھی مسجد نبوی اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روز مبارک سے متصل ہے، یہ زمین ہوا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ اور نہ وہ سفر کر سکتے ہیں کہ چل پھر کر وہ اپنی روزی حاصل کرے، سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسکین وہی نہیں جو در در جاتے ہیں، کہیں سے ایک دو کھجوریں مل گئی، کہیں سے ایک لقمہ مل گئے، کہیں سے ایک وقت کا کھانا مل گیا، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا نہیں جس سے وہ بے پرواہ ہو جائے۔ اس نے اپنی حالت بھی ایسی نہیں بنائی جس سے ہر شخص اس کی ضرورت کا احساس کرے۔ دکھنے میں اچھے دکھائی دے رہے آپ کو، لیکن اندر سے احتیاج بھرا ہوا ہے، ضرورتیں بھری ہوئی ہے، مفلس ہی ہے، مال کی کمی ہے، غربت ہے، لیکن وہ دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں۔ تو کچھ احسان کرے، اور نہ وہ سوال کے عادی ہے، یعنی ایسی حالت بنا کر نہیں رہتے پھٹے ٹوٹے کپڑے پہن کر کہ ان سے ظاہر ہو کہ یہ مسکین ہے، اور نہ وہ جو تو ہاتھ پھیلا کر سوال کرتے ہیں، تو انہیں ان کی اس حالت سے جان لے گا جو صاحب بصیرت پر مخفی نہیں رہتی۔ سیماہم فی وجوہہم، کہ ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو لوگوں سے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں سے کنارہ کریں گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے آپ کفایت کریں گا۔ لوگوں سے کنارہ کرنا یعنی سوال کے لیے ہاتھ پھیلانا، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے سے انسان اپنے آپ کو روکے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے کافی ہے تو اس سے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ضرورت مند وہ ہے جو 300 اشرفیاؤں نے، شام میں ایک قریشی تھے جنہیں معلوم ہوا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ضرورت مند ہے، تو 300 اشرفیاؤں نے بھجوائی۔ آپ خفا ہو کر فرمانے لگے، اس اللہ کے بندے کو کوئی مسکین ہی نہیں ملا جو میرے لیے یہ بھیج دی۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 40 درہم جس کے پاس ہو پھر سوال کرے، وہ چمٹ کر سوال کرنے والا ہے، یعنی لوگوں کے آگے بڑھ بڑھ کر ہاتھ پھیلانے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ تم میں اوپر دینے والا ہاتھ بہتر ہے مانگنے والے ہاتھ سے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ چمٹ کر سوال کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر کے گھرانے والے کے پاس 40 درہم بھی ہے، 40 بکریاں بھی ہیں، اور 2 غلام ہیں، یعنی محتاج ہونے کے باوجود بھی جب ان کے پاس 40 درہم صرف
قیمت کے برابر کوئی چیز ہوتی تو وہ کوئی چیز نہیں لیتے اور اس کو پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ صحابہ یہ چیز سے جو ہے تو یہ چیز سے گریز کرتے تھے کہ وہ کسی کے آگے اللہ کے علاوہ ہاتھ پھیلائے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ 40 درہم ہوتے ہوئے سوال کرنے والا الحاف کرنے والا ہے مثل ریت کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کہہ رہے کہ دن اور رات خفیہ اور علانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پھر فرمایا تمہارے صدقات کو اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات جو تم دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، جبکہ تم پورے محتاج ہوں گے اللہ تعالیٰ اس وقت تمہیں اس کا بدلہ دیں گا، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ پھر ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے جو ہر وقت اللہ کے فرمان کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں، انہیں اجر ملے گا، ہر خوف سے امن پائیں گے، بال بچوں کو کھلانے پر بھی انہیں ثواب ملے گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے فتح مکہ والے دن والے سال جب کہ آپ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عیادت کو گئے تو یہ فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ حجۃ الوداع والے سال فرمایا تو جو شخص جو کچھ اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرے گا، جو شخص اللہ کی خوشی اور رضامندی کے لیے خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے درجات کو بڑھائے گا، یہاں تک کہ تو اپنی بیوی کو کھلائے یا پلائے اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ مسند میں ہے کہ مسلمان طلب ثواب کی نیت سے اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، وہ جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ شان نزول ہے، دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول مسلمان مجاہدین کا وہ خرچ ہے جو اپنے گھوڑوں پر کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی کے پاس 4 درہم تھے، جن میں سے ایک اللہ کی راہ میں رات کو دے دیا، ایک دن کو دے دیا، ایک پوشیدہ دے دیا اور ایک ظاہر کر کے دے دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص اللہ کے راستے میں چھپ کر بھی دیتا ہے، علانیہ بھی دیتا ہے، دن میں بھی دیتا ہے، رات میں بھی دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا اور نہ ہی جو ہے تو کوئی خوف ہوگا کل قیامت کے دن۔ تو ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آگے ہے دیکھیے، اب یہ ہے سود کے بارے میں آیت ہے۔ ٹائم، ہاں، الذین یاکلون الربا، آیت نمبر ہے 275، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ فرما رہے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود خور ہے، جو انٹرسٹ کا مال کھاتے ہیں، سود کا مال کھاتے ہیں، رشوت کا مال کھاتے ہیں، تو وہ کل قیامت کے دن کھڑے نہ ہوں گے۔ لا یقومون، کھڑے نہیں ہوں گے، الا مگر کما یقوم الذین، جس طرح کہ وہ کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان ٹھوکر اور خبتی یعنی انسان کو کیا کر دیتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ بیوپار بھی، یعنی جو بزنس کرنے والا ہے، بزنس مین ہے، وہ بھی تو سود ہی کی طرح کماتا ہے، ان لوگوں کا کہنا ہوتا ہے جو شیاطین ہوتے ہیں۔ اللہ نے خرید و فروخت یعنی بزنس کرنے کو حلال قرار دیا ہے، سود حرام ہے کیونکہ سود میں محنت نہیں ہوتی ہے، اور جو بزنس ہوتا ہے اللہ اس میں برکت دے رہے ہیں، اس میں اضافہ مضافہ آپ کو اضافہ ہو رہا ہے ایک مناسب طریقے سے، تو پھر وہ سود کہاں سے کہلائیں گا، وہ تو محنت کر رہا ہے، اس میں تو نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ جو وہ مال دیتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں سے لگی رہتی ہے کہ نفع بھی ہو سکتا ہے، اس سے خدشہ ہوتا ہے کہ مال ضائع بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کی جو تو تجارت کو تجارت کہتے ہیں، اور اللہ نے تجارت کو تو تجارت میں برکت رکھی ہے، انبیاء علیہ السلام نے تجارت کی ہے۔ اور سود جو ہے تو حرام ہے، سود حرام جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کے رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، جس نے پھر بھی کیا وہ جہنمی ہے۔ جس کو پتا چلا اور وہ رک گیا سود لینے سے، دینے سے، سود خرچ کرنے سے، سود کی جگہ کام کرنے سے، سود کا ساتھ دینے سے، کسی بھی قسم کا کام خود نہیں لے رہے لیکن اگر اس کا کیلکولیشن بھی کر آپ دے رہے ہیں تو آپ کیا ہوا،
وہ کیا ہوا، آپ کی کمائی بھی جائز نہیں ہوئی، حلال نہیں ہوئی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو اس معاملے سے رک گیا، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، جس نے پھر بھی اسے کرتا رہا جاننے کے باوجود، وہ جہنمی ہے۔ اور ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہاں پر اس آیت میں سود کی حرمت اور ممانعت اور سود خوری کا اخروی عذاب، یعنی اللہ تعالیٰ کیسے آخر میں عذاب دیں گا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کا بیان ہوا جو نیک کار، صدقہ خیرات اور زکاتیں دینے والے، حاجت مند اور رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے والے، ہر حال میں ہر وقت میں دوسروں کے کام آنے والے تھے۔ ان کا بیان ہو رہا ہے، جو دینا تو ایک طرف، لیکن چھین لینے والے اور ظلم کرنے والے، ناحق اپنے اور پرائے کا مال ہضم کر جانے والے ہیں۔ تو فرمایا یہ سود خور لوگ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ سود کھانے والے ایک ہی قسم کے نہیں ہے، تو جو بینکنگ کا کام کرتے ہیں، سود بہت طریقے کا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا ناحق مال بھی کھا رہے ہیں، ہے نا، اور کسی سے جو تو پروفٹ بھی زیادہ کما رہے ہیں، ہے نا، ہوتا ہے مناسب طریقے کی آپ اجرت لیجیے۔ اگر زیادہ بھی لے رہے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ کسی کے اوپر ظلم، کوئی انسان کے اوپر مجبوری آ کر لگی ہے، وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، اپنی زمین بیچ رہا ہے، کچھ بھی بیچ رہا ہے، اس کو جو تو اڑا کر اور جو تو کم قیمت میں خریدنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ فرمائی یہ سود خور لوگ اپنی خبروں سے اٹھیں گے، کل قیامت کے دن یہ لوگ اٹھیں گے تو دیوانوں اور پاگلوں اور خبتیوں کی طرح، بے ہوشوں کی طرح اٹھیں گے کل قیامت کے دن۔ دنیا میں تو خود سود کھایا، خوب کھایا، خوب کھایا، خوب کھایا۔ کل جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو مجنون، دیوانے ہوں گے، پاگل کی طرح ان کی کیفیت ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے دیکھیے کہ شب معراج میں ایک قرات میں ہے کہ ان سے کہا جائے گا، لو اب ہتھیار تھام لو، اپنے رب سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ کل قیامت کے دن ان کے پاس آلات دیے جائیں گے کہ تم سود کھاتے تھے، گویا تم اللہ تعالیٰ کو للکارتے تھے، آپ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے تو للکارو اور لڑائی کرو۔ ہے کس کی ہمت ایسی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، قناعت والی روزی عطا فرمائے۔ تو اس کا عذاب دیکھیے کہ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ مثل بڑے بڑے گھروں کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی اور جنت اور دوزخ کی سیر کروائی گئی تو دوزخ میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ جو ہے تو گھروں کے اتنے ہیں، اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں۔ پوچھا یہ لوگ کون ہیں ایسے عجیب؟ بتلایا گیا کہ سود خور اور بیاس کھانے والے۔ روایت میں ہے کہ ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے ہیں اور ان کو ڈستے رہتے تھے جو باہر سے نظر آتے تھے۔ ایک مطول حدیث ہے کہ ہم جب ایک سرخ رنگ کے نہر پر پہنچے، آگے جب بڑھے تو یہ سود خور کا عذاب بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پیٹ میں جو تو سانپ خوب سارے بھرے ہوں گے اور ان کا پیٹ ایک گھر کے اتنا بڑا ہوگا اور اس کے اندر سانپ انہیں نوچتے رہتے ہوں گے۔ پھر آگے جب بڑھے تو سرخ رنگ کی یعنی خون سے بہتی ہوئی نہر نظر آئی، اس پر پہنچے جن کا پانی مثل خون کی طرح تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں وہ بمشکل تمام کنارے پر آتے ہیں۔ وہ جو خون کی نہر ہے وہاں سے جو تو کنارے پر آتے ہیں مشکل کے ساتھ، لیکن کنارے پر ایک فرشتہ بہت پتھر لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک مرتبہ منہ میں اتار دیتا ہے، ان کے منہ میں ایسا پتھر ڈالتا ہے کہ منہ میں اتر جاتا ہے، پھر وہ بھاگتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے وہ کنارے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتہ ان کو جو تو پھر سے پتھر مارتا ہے اور ان کے حلق سے وہ اندر جاتا ہے۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ کون ہیں جو پتھر کھا رہے ہیں؟ یہ سود خور ہے، یہ سود خور کا گروہ ہے، یہ ان کی گینگ ہے۔ یہ وبال ان پر اس باعث ہے کہ یہ کہتے تھے کہ تجارت بھی مثل سود خوری کے ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ بولتے تھے کہ ہم سود سے کما رہے ہیں، وہ پیسہ کماتے ہیں، بزنس والا جو پیسے کما رہا ہے وہ جو تو وہ بھی پروفٹ لیتا ہے، وہ بھی فائدہ لیتا ہے، تو وہ کیا ہے، ہم اور وہ برابر ہے۔ تو کبھی حلال حرام برابر نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیع اور شرع کو، خرید و فروخت کو اور بزنس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا، تو وہ کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ یہ یہ اعتراض ان کی شریعت پر اور احکام الہی پر تھا، اس سے وہ سود کے مثل بیع کو حلال جانتے تھے۔ یہ یاد رہے سود کا قیاس بیع پر نہیں، اس لیے مشرکین تو سرے سے بیع کی مشروعیت کے بھی قائل نہیں تھے۔ تو کل قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ کی جائیں گی۔ اور آگے ایک روایت میں بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا علیم ہے، حکیم ہے، اور وہ احکام
اللہ تعالیٰ جو احکام نازل فرماتے ہیں، جس میں بندے کی نفع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے حلال قرار دیتے ہیں، جس میں نقصان ہوتا ہے اللہ اسے حرام قرار دیتے ہیں۔ کوئی ماں کو دیکھ لیجئے کہ اپنے دودھ پیتے بچے پر کتنی مہربان ہوتی ہے نا۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پر مہربان ہے تو ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایک ماں سے زیادہ شفیق ہے، ایک ماں نہیں 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے۔ ایک ماں کی محبت ہی کافی ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں، حکم دیتا ہے، تو مصلحت سے اپنے رب کی نصیحت سن کر جو باز آ جائے اس کے پہلے کیے ہوئے کرائے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ ہے، عفا اللہ عما سلف۔ لیکن جو پچھلے گناہ ہم نے کر لیے، پچھلے سود لے لیے، پچھلے کاروبار کر لیے، لیکن بندہ جاننے کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ سوچئے اللہ کیسے انتظار کرتا ہے نا۔ ماں کی بھی یہی صفات ہوتی ہے، بچے کے اندر ہر قسم کی برائی ہے، لیکن ماں کو جب کوئی کمپلین کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں میرے بچے میں تو نہیں ہے، دل میں پتا ہوتا ہے لیکن کسی کے سامنے کہتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بچوں کو نیچے دیکھنا ہی نہیں چاہتی، وہ سننا ہی نہیں چاہتی۔ نہیں، بچے کے اندر ہر صفات ہے، اور اگر بچہ خراب بھی ہے تو ماں یہ کہتی ہے کہ نہیں وہ تو بڑا اچھا تھا لیکن اس کو صحبت نے خراب کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے نے دوسروں کو خراب کیا ہو، لیکن ماں کہتی ہے کہ نہیں مجھے پتا ہے میری اولاد ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا بچہ ایسا نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، جس طرح ہم عزیزی بہنیں اپنی محبت کو دیکھیے، اپنے ماں باپ کی محبت کو دیکھیے کہ کیسی اولاد کے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ ہر گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت، شفقت، محبت ہمارے اوپر بارش کے قطروں سے زیادہ جو ہے تو رم جھم برستی رہتی ہے۔ صبح سے شام تک گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے باز پرس نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جاننے کے بعد توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، ہم اس حلال کمائی کو کمائیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو، جنت میں جانے کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جان جان کے نیکیاں کرے، جان جان کر کمائی۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے بہنیں کہ اگر حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں کہیں سے بھی جاتا ہے 40 دن وہ جو ہے تو بدکانیوں پر، گناہ پر، انسان کو غلط چیزوں پہ ورگلاتا ہے۔ انسان جو ہے تو شکوے کرتے ہیں کہ آخر ہمارے ساتھ ہوتا کیوں ایسا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کہیں دور مت جائیے، چیک کیجئے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز تو نہیں چل رہی ہے کہ کہیں سے آپ حلال کما رہے ہیں لیکن آپ کے پیٹ میں لقمہ حرام جا رہا ہے، وہ چاہے کسی بھی سورس سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری زندگیوں میں جو ہے تو ہم حلال کمائیں، حرام سے بچے، سود خوری سے بچے۔ اگر وہ چیز ہے تو ہم جان جان کر جو ہے تو اپنی زندگی سے وہ چیز کو نکالے۔ حلال چاہے تھوڑا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت بہت دیتے ہیں، دنیا بھی کامیابی ہے، اخروی بھی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سنانے سے زیادہ عام عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔